کے آغاز کریں گے ہم خبر کے ساتھ۔ واشنگٹن میں ٹرمپ نے کانگریس کے اسپیکر کے انتخاب میں حصہ لینے کا امکان ظاہر کر دیا ہے۔ اگر پارٹی کو ضرورت ہوئی اور مختصر مدت کے لیے اسپیکر بننا پڑا تو اسپیکر بن سکتا ہوں، ایسا کہا گیا ہے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ مجھے اسپیکر کے حوالے سے فون کر رہے ہیں۔ ملک ریپبلکن پارٹی اور عوام کے مفاد میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا۔ اسپیکر کیون میکارتھی کو ہٹائے جانے کے بعد ٹرمپ کے اسپیکر کا الیکشن لڑنے کا امکان ظاہر کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے اسپیکر کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا نام بھی دیا گیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ مقدمات سے بچنے کے لیے اسپیکر بننے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سیاسی حریفوں کی جانب سے یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے 2 روز قبل امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر میکارتھی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ کراچی میں سمن آباد میں راہ چلتی لڑکی سے بد اخلاقی کا ملزم گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزم کی شناخت آصف کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم کی لڑکی سے بدتمیزی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی اور ملزم کے خلاف پولیس کی مدیریت میں واقعے کا مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ نواز شریف عوام اور ملک کو مشکلات سے نکالنے آ رہا ہے۔ 21 اکتوبر کو پاکستان کے اچھے دن واپس آ رہے ہیں۔ نواز شریف آئین کے مطابق غیر مسلم پاکستانیوں کے حقوق کے تحفظ کا ایجنڈا دیں گے۔ سانحہ جڑاوالا میں ملوث تمام عناصر کو سزا ملنی چاہیے۔ حسن رضا کی رپورٹ۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں چیف آرگنائزر مسلم نون مریم نواز کی زیر صدارت نون لیگ اقلیتی ونگ کا مشاورتی اجلاس ہوا۔ اس موقع پر مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان کی ترقی کا ویژن دیں گے، قرض، مہنگائی اور معاشی بدحالی سے آزاد پاکستان بنائیں گے۔ نواز شریف نے قوم سے ہر وعدہ پورا کیا، قومی سطح پر اقلیتوں کی آواز کو طاقتور اور توانا بنا کر پاکستان کو مضبوط بنائیں گے۔ کوئی اقلیت کوئی اکثریت نہیں ہے، یہ میں دل سے بات کر رہی ہوں۔ ہم سب پاکستانی ہیں اور جتنے بڑے سٹیک ہولڈر ہم ہیں اتنے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں۔ 21 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اچھے دن واپس آ رہے ہیں۔ سینئر رہنما نون لیگ نے کہا کہ تحریک پاکستان میں اقلیتوں کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ غیر مسلم پاکستانی مینار پاکستان پر قائد نواز شریف کے ساتھ مل کر روشن پاکستان کی تعمیر کے عہد کا اعادہ کریں گے۔ مریم نواز نے کہا کہ سکھ برادری کو دیکھ کر اپنے دادا کی پیدائشی علاقے امرتسر کی یاد آ گئی، وہاں سے ہمیشہ دعاؤں کے پیغامات آتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی حالیہ لہر پی ٹی آئی دور سے شروع ہوئی۔ غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف ایکشن میں حکومت کے ساتھ ہیں۔ جو لوگ ملکی مفاد کے خلاف ہیں اور آرمی تنصیبات پر حملہ کیا، ان کے سوا باقیوں پر کوئی پابندی نہیں۔ وہ ملتان میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ وہ لوگ جو انلیگل، ہم بات میں کر رہا ہوں انلیگل کی، اگر ہم جاتے ہیں دوسرے ممالک میں تو ویزا لیتے ہیں، تو کیا جو ویزا کے ساتھ آئیں گے یا جائیں گے وہ تو لیگل ہیں؟ جو انلیگل ہیں ان کے لیے یہ بات کی گئی ہے، اور اس جو انلیگل مائگریشن ہو رہی ہیں اس کے خلاف ہم بھی ساتھ ہیں۔ جو ملکی مفاد کے خلاف جو لوگ ہیں، جنہوں نے جو ملٹری جو ان کے ایسٹس ہیں ان پہ حملہ کیا ہے اور کیس چل رہا ہے، ان کے علاوہ باقیوں کو تو کوئی پابندی نہیں۔ مہنگائی کی ستائے عوام کے لیے بری خبر یہ ہے کہ نیپرا نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 1 روپے 71 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی۔ نگران حکومت اب تک ماہانہ اور سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 14 روپے 1 پیسہ فی یونٹ تک مہنگی کر چکی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ ایک طرف مہنگائی کا طوفان، دوسری طرف صارفین کو بجلی کے جھٹکے دینے کا سلسلہ جاری۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی 1 روپے 71 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی۔ نگراں حکومت اب تک ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 14 روپے 1 پیسہ فی یونٹ مہنگی کر چکی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اضافہ اگست کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ بجلی کی قیمت میں اضافے کا اطلاق اکتوبر کے بلوں میں ہوگا، تاہم اضافے کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ نیپرا نے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں ماہ مئی کے لیے بجلی 1 روپے 90 پیسے، ماہ جون کے لیے 1 روپے 81 پیسے فی یونٹ مہنگی کی۔ مالی سال 2022-23 کی چوتھی سہمائی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی 5 روپے 40 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی ابتدائی منظوری دی گئی۔ خبر ہے عدالتی امور سے۔ لاہور ہائی کورٹ نے چینی کی قیمت مقرر کرنے کے نوٹیفیکیشن کے خلاف دائر درخواستوں کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ چینی کی قیمت مقرر کرنے کا اختیار صرف صوبائی حکومت کے پاس ہے، وفاقی حکومت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔
عدالت نے 1977 کا ایکٹ کالعدم قرار دے دیا۔ محمد اشفاق کی رپورٹ۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے شوگر ملز کی درخواستوں پر 27 صفحات پر تحریری فیصلہ جاری کیا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ صوبائی حکومت بہتر طریقے سے چینی اور اشیاء خورنوش کی قیمتیں مقرر کر سکتی ہے۔ وفاقی حکومت کو چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ایک صوبہ دوسرے صوبے کے ساتھ اشیاء خورنوش کی تجارت بھی کر سکتا ہے۔ تحریری فیصلے میں مزید کہا گیا کہ صوبے 1977 کا ایکٹ نہیں اپنا سکتے۔ پرائس کنٹرول سے متعلق قانون سازی صوبائی اسمبلی کا اختیار ہے۔ 1977 کے ایکٹ کا اطلاق اسلام آباد کی حدود میں ہوتا ہے یا نہیں، اس بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں اٹھایا گیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کے نوٹیفیکیشن کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ اگست 2023 تک مرکزی حکومت کے قرض میں 29% اضافہ ہوا ہے۔ حکومتی قرضے 64,000 ارب روپے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اگست 2023 تک مرکزی حکومت کے قرض 29% یا 14,214 ارب روپے اضافے سے 63,966 ارب روپے تک پہنچ گئے۔ ملکی قرضے 23.8% یا 7,639 ارب روپے بڑھ کر 39,792 ارب روپے ہو گئے۔ اسی عرصے کے دوران بیرونی قرضے 38.8% 6,756 ارب روپے بڑھ کر 24,175 ارب روپے ہو گئے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق حکومتی قرضوں میں اضافہ حکومتی اخراجات اور مالیاتی خسارے کو پورا کرنے کے لیے ہوا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے تمام بڑے ترقیاتی منصوبے 31 جنوری 2024 تک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا کہ کسی بھی منصوبے میں ناقص مٹیریل استعمال کرنے پر سخت ایکشن ہوگا۔ حسن رضا کی رپورٹ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور میں جاری تمام میگا پروجیکٹس 31 جنوری 2024 تک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ صدر لاہور SL3 کو لاہور سیالکوٹ سے گجرانوالہ لنک کرنے کا منصوبہ مکمل کرنے کا حکم دیا۔ نواز شریف انٹرچینج انڈر پاس، شادرہ فلائی اوور اور خالد بٹ چوک انڈر پاس کو بھی ہر صورت اعلان کردہ تاریخ تک مکمل کیا جائے گا۔ گھوڑا چوک فلائی اوور، CBD منصوبہ، اکبر چوک فلائی اوور سمیت مجموعی طور پر 20 منصوبے مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے محسن نقوی کا کہنا تھا کہ معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ کسی بھی منصوبے میں غیر معیاری میٹیریل استعمال کرنے پر سخت ایکشن ہوگا۔ کراچی کی سینٹرل جیل کی قیدی نے والدہ کی خواہش پوری کر دی۔ قیدی اعجاز نے اپنی بنائی ہوئی پینٹنگ سے کمائے ہوئے پیسے عمرے کی ادائیگی کے لیے اپنی ماں کو دیے ہیں۔ اغوا برائے تاوان کا سزا یافتہ قیدی 11 سال سے کراچی کی سینٹرل جیل میں قید ہے۔ قیدی اعجاز نے آرٹس کونسل میں ہونے والی تصویری نمائش میں اپنی بنائی ہوئی پینٹنگز رکھیں۔ اعجاز کی بنائی ہوئی تصاویر 13 لاکھ روپے میں فروخت ہوئیں۔ قیدی اعجاز نے پینٹنگ سے حاصل ہونے والی رقم میں سے 10 لاکھ روپے اپنی والدہ کو عمرہ کی ادائیگی کے لیے فراہم کیے، جبکہ باقی کے 3 لاکھ روپے بہن کو اس کی شادی کے لیے دیے۔ اس موقع پر قیدی اعجاز کی والدہ نے جیل انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جیل انتظامیہ کی مدد سے آج اس کے بیٹے نے اس کی عمرہ کرنے کی خواہش پوری کی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔